السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، غور سے سنیں اور ویڈیو کے اندر جو بھی سبق آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ گزشتہ کل آپ تمام کو قرآن کریم کے اندر تیسرا پارہ پہلا رکوع یہاں تک آپ کو ریویژن دیا گیا تھا۔ اب آگے قرآن کریم کے اندر آج 2 رکوع میں ریویژن کے اندر آپ کو دیتا ہوں، دوسرا اور تیسرا رکوع مکمل۔ تیسرا رکوع مکمل واللہ عزیز حکیم تک ہوتا ہے، اور دوسرا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین، پہلے تیسرے پارہ جو تیسرا پارہ ہے تو جہاں آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اس کی پہلے والی آیت سے یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں رکوع آپ اچھی طرح ریویژن کریں گے۔ تو ہم چلو آگے بڑھتے ہیں، حفظ صورت کے اندر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر 27۔ الحمدللہ ہم نے کافی آیتیں سورۃ العلق کے اندر یاد کر لی ہیں۔ اب ایک آیت آپ کو اور دیتا ہوں، آپ اس کو بار بار سنیں اور بار بار پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ آپ پڑھے چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى۔ یہاں تک 13 آیتیں آپ کو میں نے پڑھائی تھی۔ اس سے پہلے اب ایک آیت ہم اور پڑھتے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى۔ تو یہ ایک آیت آپ بار بار سنیں، انشاءاللہ بار بار سننے سے، بار بار پڑھنے سے آپ کو یہ آیت یاد ہو جائے گی۔ اب آداب و دعا پیج نمبر 15، جس کے اندر الحمدللہ ہم نے روزہ کھولتے وقت یعنی افطار کے وقت ہم کون سی دعا پڑھیں گے وہ اس سے پہلے سیکھی تھی۔ آج ہم افطار کے بعد یعنی روزہ کھول لینے کے بعد ہم کون سی دعا پڑھیں گے وہ سیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، افطار کے بعد کی دعا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ، پہلا کیا ہے؟ ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وابتلت العروق، وابتلت العروق، وثبت الأجر انشاء اللہ۔ واپس ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ۔ ترجمہ، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہوگا۔ یعنی ہم نے روزہ کھولا، روزے کے اندر ہم پورا دن پانی نہیں پیتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہم
یہ سبق پیج نمبر عقائد کے اندر 65، جس میں ہم نے تیسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جس میں ایک پیراگراف باقی ہے، وہ آج ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، چاہے وہ نبی ہو یا فرشتہ ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ کسی نبی، فرشتے اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے غیب کی باتوں کو معلوم کرے۔ تمام مخلوقات کو جتنا علم حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو نبی بھی جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو بتاتے ہیں وحی کے ذریعے یا کشف کے ذریعے کسی بھی طرح، پھر وہ اپنے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ سبق مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اب 4 سوال کے جوابات انشاءاللہ ہم وہ کل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر پیج نمبر 117، جس میں سبق تو پورا الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ اب سوال جواب آپ کو بتائے جا رہے ہیں، آپ دھیان سے دیکھیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھو، فجر کی نماز کے بعد آپ کا کیا معمول تھا؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کیا کرتے تھے؟ تو دیکھو یہاں فجر کی نماز پڑھ کر جا نماز پر الٹی پالٹی مار کر بیٹھ جاتے، یہ پورا پیراگراف آپ یاد کریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ پورا معمول ہمارے نبی کا تھا، وہ آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا، آپ اپنے گھر کے کون کون سے کام کرتے؟ تو گھر کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ دیکھو یہاں سب یہ گھر کے کام کاج میں لگ جاتے، پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹ لیتے، دودھ دوہتے اور اسی طرح ظہر کے وقت تک کاموں میں لگے رہتے۔ یہ دوسرا سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھو تیسرا سوال کہ عصر اور عشاء کی نمازوں کے بعد آپ کا کیا معمول تھا؟ تو اس کے اندر آپ یہاں دیکھیں، عصر کی نماز کے بعد یہ پورا آپ پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی پیاری بیویوں کے گھر جاتے تھوڑی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد آخر میں ایک بیوی کے گھر رات گزارتے۔ تو یہ 3 سوال۔ اس کے بعد آپ سوتے وقت کیا پڑھتے؟ تو آپ سوتے وقت یہ دعا پڑھتے، دیکھو اللہم بسمک مت واحیا۔ اس کے بعد آخری سوال ہے کہ آپ سو کر کب اٹھتے اور کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ یہ کچھ رات کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا تو آپ جاگ جاتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ 5 سوال ہیں، اس کے جوابات آپ کو بتا دیے گئے، اب اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد عربی کا سبجیکٹ کھولیں، دیکھو یہاں سے ھذا منزل، یہ گھر ہے، ھذا تلمیذ، یہ شاگرد ہے۔ تو آپ کو سبق کے اندر ایک ہی یہ دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ نے اس کو یاد نہ کیا ہو تو آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اور اگر آپ نے اپنی نوٹ بک میں نہ لکھا ہو تو اس کو اچھی طرح اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ اس کے بعد ہم سبق نمبر 3 قومیات کے شرکسی، پیج نمبر 180، دیکھو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ میں آپ کے اوپر حسن ظن رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا یہاں تک۔ گل سڑ کے مٹی ہو جائیں گے، نہ تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور نہ ہی ہمیں حساب و کتاب دیا۔ پھر یہاں سے ہمیں پڑھنا تھا، دیکھو میں دھیان سے پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ایسے بلند و بالا محل بناتے کہ جیسے ان کو ہمیشہ ہمیش اسی جہاں میں رہنا ہے اور کبھی مرنا ہی نہیں، اور یکے بعد دیگرے بناتے ہی چلے جاتے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔
آج کی قوت و طاقت، ان کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ مال، اولاد اور طاقت کے نشے میں وہ بدمست ہو گئے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ کمزوروں کو ستانا، بے بسوں کو آزار پہنچانا، ناتواں لوگوں کے حق غصب کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ تو اردو کے اندر الحمدللہ 3 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ اردو کو اچھی طرح ریڈ کریں، جتنی زیادہ مرتبہ آپ ریڈ کریں گے آپ کا اردو ریڈنگ اتنا ہی اچھا ہوگا اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔